اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 184 میں معتکف کے لیے اپنے محل اعتکاف میں نماز پڑھنے کا حکم ذکر ہوگا۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ معتکف اپنے محل اعتکاف میں نماز پڑھے۔ مذکورہ حکم سے ضرورت اور مجبوری کا استثناء کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نماز کے حکم میں وسعت کو ذکر کیا جائے گا، متعلقہ احادیث اور روایات کا بیان آئے گا، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اعتکاف کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ اپنی نماز کو محل اعتکاف میں پڑھے، یعنی جس مسجد میں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اسی میں وہ نماز پڑھے گا۔ اگر نماز کو اپنے محل اعتکاف سے باہر کسی جگہ پر پڑھتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہے اور نماز بھی باطل ہوگی، اس پر گفتگو بعد میں ہونے والی ہے۔ اگر کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت مسجد سے باہر جاتا ہے، جس کی صورتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور نماز کا وقت آن پہنچتا ہے تو اسے اپنی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مذکورہ مسجد کی طرف لوٹنا پڑے گا، اگرچہ کہ مسجد سے باہر جس جگہ وہ موجود ہے یا نماز پڑھنا چاہتا ہے اس میں فضیلت زیادہ ہی ہو اس مسجد کی نسبت کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بھی وجہ بیان کی جائے گی کہ جس مسجد جامع میں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس سے دوسری مسجد کی فضیلت زیادہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک صورت ہے کہ وہ اپنی مسجد کے علاوہ دوسری جگہ نماز پڑھ سکتا ہے، جب وہ اپنی نماز اپنی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پڑھنے پر مجبور اور ضرورت اور اضطرار کا شکار ہو، جیسے وقت تنگ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی مسجد کی طرف پلٹ کر نماز پڑھے تو نماز کا وقت خارج ہو جائے گا، تو اس وجہ سے وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ضرورت اور اضطرار کے موارد میں سے ایک مورد یہ بھی ہے کہ نماز جمعہ اگر دوسری مسجد میں اقامہ ہوتی ہو تو وہ نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر بقیہ فروعات کو بھی ذکر کریں گے۔ فرمایا وَلَا يُصَلِّي إِلَّا بِمُعْتَكَفِهِ فَيَرْجِعُ الْخَارِجُ لِضَرُورَةٍ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ كَضِيقِ الْوَقْتِ فَيُصَلِّيَهَا حَيْثُ أَمْكَنَ مُقَدِّمًا لِلْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمْكَانِ۔ یعنی احکام اعتکاف میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے مگر اپنے محل اعتکاف میں۔ فَيَرْجِعُ الْخَارِجُ لِضَرُورَةٍ إِلَيْهِ، تو جو شخص کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت مسجد اور محل اعتکاف سے باہر گیا ہوا ہے وہ لوٹ آئے الیہ اپنے محل اعتکاف کی طرف۔ چونکہ کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت اپنے محل اعتکاف سے نکلنا جائز تھا، لیکن نماز بغیر نہیں پڑھ سکتا، اسے واپس اپنے محل اعتکاف کی طرف لوٹنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَفْضَلَ مِنْهُ، اگرچہ کہ وہ دوسری مسجد میں جہاں پر موجود ہے وہ اس کی مسجد سے جس میں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کی نسبت زیادہ فضیلت موجود ہو۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اگرچہ وہ مسجد جامع ہے اور اس میں اعتکاف صحیح ہے، لیکن دوسری مسجد میں جہاں پر وہ پہنچا ہوا ہے اس میں نماز جماعت کے لیے افراد زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ تو کتاب الصلاۃ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مسجد جماعت میں جہاں پر
زیادہ افراد شریک ہوتے ہیں وہ دوسری مسجد کی نسبت زیادہ فضیلت رکھے گی۔ اگر ایسی صورت بھی ہو کہ دوسری مسجد میں نماز جماعت میں شریک ہونے والے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو، اور جہاں پہ یہ مسجد جامع میں اعتکاف میں بیٹھا ہے وہاں پر نماز جماعت میں کم شریک ہوتے ہوں، تب بھی اس کو دوسری مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ واپس پلٹ کر اپنی مسجد اعتکاف میں نماز پڑھنی چاہیے۔ الا مع الضرورت کضیق الوقت فیصلیها حیث امکن، فرماتے ہیں مگر یہ کہ وہ کسی ضرورت کے تحت مسجد محل اعتکاف سے باہر گیا تھا اور وہاں پر اس کو دیر ہو جاتی ہے، اس مجبوری میں اسے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو اب اگر وہ واپس پلٹتا ہے اپنے محل اعتکاف میں آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس مجبوری کے تحت وہاں پر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ قضیق الوقت، جیسے وقت کی تنگی اور وقت کی کمی کی مجبوری اس کے لیے آ جاتی ہے۔ فَيُصَلِّيَهَا حَيْثُ أَمْكَنَ، تو جہاں پر بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھ لے، چونکہ نماز کو قضا نہیں کرنا۔ مقدماً للمسجد مع الامکان، لیکن فرماتے ہیں ممکنہ صورت میں دوسری کسی مسجد میں نماز پڑھنا اس کو مقدم کرے، یعنی یہ مستحب حکم ہے کہ چلو اپنی محل اعتکاف مسجد میں نماز لوٹ کر نہیں پڑھ سکتا چونکہ وقت کم ہے تو دوسری کسی مسجد میں نماز پڑھ لے۔ وَمِنَ الضَّرُورَةِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ إِقَامَةُ الْجُمْعَةِ فِيهِ دُونَهُ فَيَخْرُجُ إِلَيْهَا وَبِدُونِ الضَّرُورَةِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ أَيْضًا، فرماتے ہیں ضرورت اور مجبوری کی موارد میں سے یہ ہے إِلَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ کہ جہاں اس کو اپنے محل اعتکاف کی بجائے کسی جگہ نماز پڑھنے کی مجبوری ہوتی ہے۔ اقامت الجمعہ فیہ دونہ، مثال کے طور پر نماز جمعہ دوسری کسی جگہ پر دوسری کسی مسجد میں اقامہ ہوتی ہے، دونہ اس کے محل اعتکاف میں جمعہ قائم نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ نماز جمعہ اس کے محل اعتکاف کے علاوہ کسی جگہ پر قائم ہوتی ہے اور وہ کسی دوسری جامع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اسے نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانا پڑے گا، یہ پھر شرعی عذر اور مجبوری بن جائے گی۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے فَيَخْرُجُ إِلَيْهَا، تو دوسری مسجد اور دوسرے محل اقامہ جمعہ کی طرف وہ جائے گا۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ معتکف ایسا شخص ہو کہ جس پر نماز جمعہ کے وجوب کی شرائط موجود ہیں، تو اسے پھر جمعہ کے لیے وہاں پر جانا چاہیے۔ وَبِدُونِ الضَّرُورَةِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ أَيْضًا، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ انسان جس جگہ پر اعتکاف میں بیٹھا ہے اسی جگہ اسی مسجد میں اپنی نماز بھی پڑھے اعتکاف کی حالت میں، اور اگر وہ بغیر ضرورت اور مجبوری کے کسی دوسری جگہ پر نماز جا کر پڑھتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہے۔ اب فرماتے ہیں وَبِدُونِ ضَرُورَةٍ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ أَيْضًا، اس کی نماز بھی باطل ہے جو اس نے محل اعتکاف سے باہر جا کر پڑھی ہے، اعتکاف بھی باطل اور نماز بھی باطل ہوگی۔ اعتکاف کے باطل ہونے کی تو وجہ سمجھ میں آتی ہے چونکہ اس میں شرط ہے کہ نمازیں بھی محل اعتکاف میں پڑھے۔ یہ نماز کیوں باطل ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نماز سے روایات میں نہیں آئی ہے، اور نہیں جو عبادت سے ہوتی ہے وہ عبادت کے باطل اور فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کا تقاضا کرتی ہے۔ چونکہ یہ شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے جا کر اور اللہ تعالی کی عبادت انجام دینا چاہتا ہے، اگر وہاں سے نکل کر بغیر کسی مجبوری کے کسی اور جگہ نماز پڑھتا ہے تو اعتکاف بھی باطل، چونکہ وہ اس کی شرائط کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ نماز بھی باطل ہوگی کیونکہ اس نے ایسی عبادت انجام دی ہے جس سے نہیں کی گئی ہے، اور جس عبادت سے نہیں آ جائے وہ مبغوض ہو جاتی ہے، اور مبغوض عبادت
کے ذریعے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ الا فی مکہ فیصلی اذا خرج لضرورت بہا حیث شاء۔ مکہ مکرمہ کے علاوہ پوری دنیا میں جو لوگ شرائط کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کا یہی حکم تھا کہ بغیر ضرورت اور مجبوری کے اپنے محل اعتکاف کے علاوہ کسی جگہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر مکہ میں وسعت پائی جاتی ہے۔ فَيُصَلِّ إِذَا خَرَجَ لِضَرُورَةٍ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، تو نماز پڑھے گا جب وہ کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت اپنے محل اعتکاف سے نکلتا ہے، بہا مکہ میں، حیث شاء جہاں بھی نماز پڑھنا چاہے، اس کے گھروں میں بھی اگر نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ، اور یہ حکم کسی مسجد کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ مکہ میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ مسجد الحرام میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اب اگر کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت اس مسجد سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر کسی جگہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ حکم خاص نہیں ہے کہ فقط وہ مسجد الحرام کے بغیر کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھیں۔ حکم تو واضح ہو چکا ہے کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے محل اعتکاف میں ہی اپنی نمازیں پڑھے، اور اگر کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت باہر جاتا ہے تو واپس پلٹ کر اپنی مسجد میں ہی نماز پڑھے، مگر یہ کہ کسی جگہ پر اس کی مجبوری ہو، نماز بھی پڑھنے پر مجبور ہو، تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے۔ مکہ میں جب وہ مسجد الحرام سے باہر جاتا ہے کسی ضرورت کے تحت تو کسی جگہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے لیے روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، اپنے دور میں وزیر و مشیر بھی تھے، امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ روایت کی ہے المعتکف بمکہ یصلی فی ای بیوتہا شاء سواء علیہ صلی فی المسجد او فی بیوتہا، یہاں تک کہ فرمایا ولا یصلی المعتکف فی بیت غیر المسجد الذی اعتکف فیہ الا بمکہ۔ مکہ مکرمہ میں جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کے گھروں میں سے بھی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھے یا کسی گھر میں نماز پڑھے۔ اور مکہ کے علاوہ جو شخص مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اپنی محل اعتکاف والی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز نہ پڑھے۔ وسائل الشیعہ باب 8 کتاب الاعتکاف حدیث سوم ہے، اور اس طرح دوسری بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ ہاں، اس حکم سے نماز جمعہ کا استثناء کیا گیا ہے اگر وہ مسجد اعتکاف کی بجائے کسی اور جگہ پر مکہ کے علاوہ بھی کسی اور جگہ پر وہ قائم ہوتی ہو نماز جمعہ، تو پھر اس کے لیے وہ جا سکتا ہے، چونکہ یہ شرعی لحاظ سے وہ جا رہا ہے ایک کار خیر کے لیے۔ اور اس پر صحیح ابن سنان دلالت کرتی ہے امام صادق علیہ السلام سے لیس للمعتکف ان یخرج من المسجد الا الى الجمعۃ او جنازۃ او غائط، اعتکاف والا شخص کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ نماز جمعہ کے لیے جائے یا جنازہ کے لیے جائے یا رفع حاجت کے لیے جائے۔ وسائل الشیعہ باب ہفتم کتاب الاعتکاف میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس مسئلے کی باقی فروعات پر گفتگو ہو چکی ہے۔